بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خزانہ کہاں ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ وہ میں نے ایسی جگہ چھپا لیا تھا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، عبد الملک نے جواب دیا۔ شہدر میں اپنے جو آدمی چھوڑ آیا ہوں ان میں ایک یا دو آدمی اس جگہ سے واقف ہیں۔ میں ذرا سنبھل لوں تو یہاں سے آدمی بھیجوں گا جو وہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کی باتیں ہیں ابن صباح، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ فوج تیار کرو، اگر نہیں کرو گے تو قلعہ علمود بھی خطرے میں رہے گا۔ مت بھولو کہ سلجوقیوں کے حوصلے اس فتح سے بلند ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے یہ معمولی فتح نہیں کہ انہوں نے احمد کو سزائے موت دی ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حسن بن صباح کی ابلیسیت ایک پرکشش اور پر اثر عقیدے کی شکل میں دور دور تک پھیل گئی تھی، اور اس کے اثرات سلجوقی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسا سیلاب تھا جو زمین کے نیچے نیچے آیا تھا، اور لوگ شیخ الجبل کو نبی تک ماننے پر اتر آئے تھے۔ سلجوقی سلاطین پکے مومن تھے، اور وہ اہل سنت والجماعت بھی تھے۔ وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے اس فتنے کا قلاقمہ کرنا چاہتے تھے اور سرگرم عمل بھی تھے، لیکن یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بڑی پرانی کتاب تاریخ آل سلجوقی اصفہانی میں یہ سراغ ملتا ہے کہ سلجوقی سلاطین میں وہ کون سی کمزوری تھی جس نے باطنیوں کو اپنے باطل عقیدے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی کارگر ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے جاسوس کفار کے درمیان موجود رہتے تھے اور پل پل کی خبر پیچھے بھیجتے تھے، لیکن سلطان ملک شاہ کے باپ علب ارسلان نے یہ محکمہ نہ جانے کس مصلحت کی بنا پر توڑ دیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مسلمانوں کے جاسوس واپس آ گئے۔ علب ارسلان کو جاسوسوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی حسن بن صباح کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ حسن بن صباح سلطان ملک شاہ کے دور میں اٹھا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے بھی جاسوسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بن صباح کے جاسوس ہی نہیں بلکہ اس کے تخریب کار بھی مسلمانوں میں آ گئے، اور انہیں کوئی بھی پہچان نہ سکا۔ انہوں نے نفسیاتی تخریب کاری بھی کی اور نظریاتی بھی، اور اس کے بعد انہوں نے اہم شخصیتوں کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی وہ کمزوری جس سے باطنی فرقے نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن طوسی نے شدت سے محسوس کیا کہ جاسوسوں کے بغیر دشمن پر کاری ضرب نہیں لگائی جا سکتی۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا تو مرید تھا، اور وہ اس کی رہنمائی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ نظام الملک نے جاسوسی کا نظام از سر نو قائم کرنے کی تجویز پیش کی، اور سلطان ملک شاہ نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ ابتدا میں مسلمان جاسوسوں کو بڑی ہی دشواریوں اور خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ حسن بن صباح کے جاسوس انہیں فوراً پہچان لیتے تھے۔ مزمل آفندی کی مثال پہلے تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن واپس یہ ارادہ لے کر آ گیا کہ وہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو قتل کرے گا۔ یہ حسن بن صباح کے ایک خاص نظام کا کمال تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جاسوس کامیابیاں حاصل کرنے لگے، لیکن ابھی تک ان کا یہ نظام کمزور تھا۔ اب شہدر کے محاصرے کے دوران نور کے باپ نے تیر کے ذریعے پیغام باہر بھیجا، تو سلطان محمد نے سوچا کہ یہ تو اللہ کی خاص نوازش تھی کہ ایک آدمی کے دل میں باطنیوں کے خلاف عناد بھرا ہوا تھا، اور اس نے سلطان محمد کی مدد کی۔ تو کیوں نہ ان باطنیوں میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے جائیں جو ذرا ذرا سی باتیں آ کر بتاتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو شہدر بھیجا تھا، اور اسے خاص طور پر کہا تھا کہ اس شہر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ بظاہر بے ضرر سے لگتے ہیں، لیکن ان میں فدائی اور حسن بن صباح کے خاص جاسوس اور تخریب کار یقیناً ہوں گے۔ سلطان محمد نے سنجر سے کہا تھا کہ وہ باطنیوں کے بحروب میں اپنے جاسوس شہدر بھیج دے گا۔ یہ صحیح ہے کہ سلجوقیوں نے باطنیوں کے ہاتھوں بہت ہی نقصان اٹھایا تھا۔ سلجوقیوں نے حوصلہ ہارنے اور مایوس ہونے کے بجائے اپنا جہاد اس باطل کے خلاف جاری رکھا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بدی کے خلاف لڑنے والوں کی مدد اللہ یقیناً کیا کرتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے 10 فدائی جنہوں نے سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو قتل کرنا تھا خود قتل ہو گئے تھے۔
یہ بھی تو ایک معجزہ تھا کہ عبد الملک کے کالے جادو کو اس کے اپنے ہی قابل اعتماد ملازم نے ضائع کر دیا۔ وہ جو پیغام تیر کے ساتھ بندھا ہوا باہر آیا وہ یوں تھا جیسے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا ہو۔ حسن بن صباح اپنے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کو تسلیاں دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے واپس علمود چلا گیا۔ سنجر شہدر پہنچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شہدر کی جو آبادی پیچھے رہ گئی تھی اسے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا۔ زیادہ تر آبادی یہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کی تعداد 5-6 ہزار تھی۔ جانے والے سب باطنی تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی باطنی تھے، لیکن کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔ سنجر نے اس آبادی کے صرف مردوں کو ہی باہر اکٹھا نہ کیا بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ بلوا لیا۔ باطنیوں کے چہروں پر خوف و ہراس نمایاں تھا، عورتوں پر تو خوف زدگی طاری تھی۔ ان کی آنکھیں ٹہری ٹہری تھیں اور چہروں پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں جوان سال اور بڑی اچھی شکل و صورت کی عورتیں بھی تھیں، ان میں کم سن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اصل خطرہ تو انہیں تھا۔ اس زمانے میں فاتح فوج مفتوحہ شہروں کی عورتوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے چہروں پر بھی یہی خوف نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے اب انہیں کیا سزا ملے اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ سلجوقی فوج کی کچھ نفری اس ہجوم کے ارد گرد کھڑی کر دی گئی تھی اور فوج کی باقی نفری قلعہ مسمار کر رہی تھی۔ سنجر گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور اس نے پہلے سارے مجمع کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تم لوگ ڈرے ڈرے سے کیوں لگتے ہو؟ سنجر نے کہا، کیا تم مجھے اس فوج کو اجنبی اور غیر سمجھتے ہو؟ ہم نے نہ کوئی قلعہ فتح کیا ہے اور نہ ہی تم لوگوں کو فتح کیا ہے۔ میری ایک بات اچھی طرح سن لو، نہ میں فاتح ہوں نہ تم مفتوح ہو۔ ہم نے صرف یہ فتح حاصل کی ہے کہ اس شہر سے باطل کو نکال دیا ہے۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر کفر کی راہ پر ڈالا تھا وہ مارے گئے ہیں یا یہاں سے جا چکے ہیں؟ تمہارے دوسرے خوف سے بھی میں واقف ہوں۔ تم ان لڑکیوں کے لیے یقیناً پریشان ہو رہے ہو۔ ہم یہاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ یہ تمہارا اپنا شہر ہے، اس کی گلیوں میں بے خوف و خطر گھومو پھرو، اور اگر تمہاری عزت پر فوج کا کوئی آدمی یا کوئی اور ہاتھ ڈالتا ہے تو میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ میں فریاد سنوں گا اور اس آدمی کو تمہارے سامنے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ بڑے لمبے عرصے تک تم محاصرے میں رہے ہو، تم پر پتھر برستے رہے ہیں اور تم پر آگ بھی برستی رہی ہے۔ تم مجھے اور میری فوج کو دل ہی دل میں کوس رہے ہوگے اور بددعائیں دے رہے ہوگے کہ ہم نے تم پر پتھر برسائے اور آگ بھی برسائی اور تمہارے کئی گھر جلا دیے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، اس شہر پر یہ پتھر اور آتشی تیر اللہ نے برسائے ہیں، ہم تو اس کا ایک سبب بنے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا گیا اور تم نے اسی کو دین اور مذہب سمجھ لیا۔ یہاں شیطان کی حکمرانی رہی ہے۔ یہ تمہارا امام جسے تم نبی بھی مانتے ہو کہاں ہے؟ یہ امام کا پیر و مرشد جسے تم یوں مانتے تھے جیسے وہی تمہیں اگلے جہان جنت میں داخل کر دے گا، وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ سنجر نے انہیں سنایا کہ عبد الملک بن عطاش جسے وہ پیر و مرشد سمجھتے رہے ہیں کالے جادو میں یقین رکھتا تھا اور اس نے محاصرہ توڑنے کے لیے کالا جادو استعمال کیا تھا اور ایک الو کو اڑایا تھا، لیکن وہ الو تیروں سے مار کر گرا لیا گیا۔ سنجر نے کہا کہ جہاں ایمان میں بجھے ہوئے تیر جلتے ہیں وہاں جادو نہیں چل سکتا۔ سنجر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے جادوگروں کو نیچا دکھایا تھا اور کس طرح ان جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکل گیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ یہ لوگ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ سنجر نے کہا، یہ سرتاپا ابلیس ہیں اور یہ لوگ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے تم سب کو بھی ابلیس کا پجاری بنا دیا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ شہر ہماری علمداری میں آ گیا ہے اور وہ ابلیس یہاں سے نکل گئے ہیں۔ ہم یہاں تم پر حکومت کرنے نہیں آئے، ہم بادشاہ نہیں ہیں، نہ تمہیں اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کا وہ پیغام اور حکم لے کر آئے ہیں جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی رعایا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ تم خود زبان سے بولو۔ کیا یہ غلط ہے کہ یہاں قافلوں کے لٹیرے رہتے تھے؟
اور یہاں قافلوں کو لوٹا ہوا مال آتا تھا۔ سنجر نے تمام مجمع پر اپنی نگاہیں گھمائیں اور خاموش رہا۔ بولو، کچھ دیر بعد اس نے کہا، دل میں کوئی بات نہ رکھو، کہو میں نے جھوٹ کہا ہے یا سچ؟ ہاں سلطان، آخر ایک آدمی کی آواز آئی، یہاں قافلوں کا لوٹا ہوا مال آتا تھا اور یہاں اغوا کی ہوئی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں لائی جاتی تھیں۔ ہماری بچیوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک اور آواز آئی، ہماری بچیوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں غائب کیا گیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوٹی ہوئی یہ دولت اور یہ بچیاں کہاں جاتی رہی ہیں۔ سنجر نے کہا، یہ تمام دولت قلعہ العمود اس حسن بن صباح کے پاس اکٹھی ہوتی رہی ہیں، جسے تم امام اور نبی اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہو۔ تمہاری بچیاں اور قافلوں سے اٹھائی ہوئی بچیاں وہاں حوریں بنائی گئی ہیں۔ ہمیں ایک بات بتاؤ سلطان، ایک ضعیف العمر آدمی نے ہجوم سے آگے بڑھ کر کہا، قافلے ہم نے تو نہیں لوٹے اور بچیوں کو ہم نے تو اغوا نہیں کیا، پھر ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ تمہاری فوج کے آتشی تیروں نے میرا گھر کیوں جلا دیا ہے؟ شہر میں گھوم پھر کر دیکھو، بہت سے گھر جلے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہاری فوج کے برسائے ہوئے پتھروں سے ہمارے بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے شہر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے، سنجر نے کہا۔ جن لوگوں کے گھر جل گئے ہیں یا پتھروں سے تباہ ہوئے ہیں، انہیں وہ گھر دیے جائیں گے جو بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ اگر وہ پورے نہ ہوئے تو جلے ہوئے گھر سرکاری خزانے سے نئے کر دیے جائیں گے۔ جب تک یہ مکان نہیں بنتے، میں تمام لوگوں کا مالیہ، لگان اور دیگر محصولات معاف کرتا ہوں۔ سنجر نے اسلامی فاتحین کی روایت کے عین مطابق شہدر کے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال دیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ انسان واجب التکریم ہے اور اس شہر کے لوگوں کو پوری تکریم دی جائے گی اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ سنجر ان لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں میں حسن بن صباح کے تخریب کار موجود تھے، جنہیں عبد الملک بن عطاش اور احمد بن غطاش خاص طور پر پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ سنجر جب اس مجمع سے خطاب کر رہا تھا، اس وقت دو آدمی ان لوگوں کے پیچھے کھڑے تھے اور سنجر کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، ایک نے دوسرے سے کہا۔ اگر یہاں کے لوگوں نے اس سلطان کی باتوں کو دل میں بٹھا لیا اور انہیں دل و جان سے قبول کر لیا تو ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، دوسرے نے کہا۔ یہ لوگ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمارا شکار یہ سلطان سنجر ہے، لوگ نہیں۔ اور اب میں ایک نہایت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، سنجر نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے استاد عبد الملک بن عطاش کے تخریب کار یہاں موجود ہیں، وہ مسجدوں میں بھی موجود ہیں اور وہ ہر جگہ تمہارے درمیان گھومتے پھرتے رہیں گے۔ انہیں پکڑنا یا ان کی نشاندہی کر کے پکڑوانا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم اپنے فرض سے کوتاہی کرو گے تو ایک بار پھر تمہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے انسان کو پکڑ کر لائے گا یا نشاندہی کرے گا، اسے بے دریغ انعام دیا جائے گا۔ سلطان محمد نے جب سنجر سے کہا تھا کہ وہ شہدر چلا جائے اور وہاں کا انتظام سنبھالے، تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے تربیت یافتہ آدمی شہدر بھیجے گا جو جاسوسوں اور تخریب کاروں کو زمین کے نیچے سے بھی نکال لائیں گے۔ کچھ آدمی تو سنجر کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور کچھ بھیجے جا رہے تھے۔ داستان کو اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں مزمل آفندی بن یونس شمونا اور شافیہ نے 10 باطنی فدائیوں کو جنگل میں قتل کیا تھا۔ مزمل شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کے دائیں کندھے پر ایسا خنجر لگا تھا کہ ہنسلی سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ وہاں سے خون امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا، جسے نہ روکنے کی صورت میں موت کا خطرہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے جانے کے بجائے پیچھے وسم کوہ چلے جائیں گے۔ وہ اسی وقت واپس چل پڑے تھے۔ وسم کوہ ایک دن کی مسافت تھی۔ وہ آدھی رات کو چلے تو ان کا ارادہ تھا کہ بہت تیز چلیں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں اور مزمل کا خون روک دیا جائے، لیکن مزمل کا گھوڑا تیز دوڑتا یا چلتا تھا تو جھٹکوں سے اس کا خون اور زیادہ نکلنے لگتا تھا۔ اس کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا اور اوپر بھی کپڑا باندھ دیا گیا تھا، لیکن خون پوری طرح رکا نہیں تھا۔ اس کے باوجود مزمل نے گھوڑے کی رفتار تیز رکھی، لیکن راستے میں ہی اس پر غشی طاری ہو گئی اور گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی۔ اگلے روز آدھا دن گزر چکا تھا
جب یہ لوگ وسم کوہ پہنچ گئے، مزمل کا چہرہ اور جسم پیلا پڑ گیا تھا، جو اس امر کی نشانی تھی کہ جسم میں خون ذرا سا ہی باقی رہ گیا ہے۔ اسے فوراً سالار اوریزی کے پاس پہنچایا گیا۔ طبیب اور جراح دوڑے آئے اور انہوں نے مزمل کا خون روکنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سالار اوریزی کو بتایا گیا کہ وہ 10 آدمیوں کو قتل کر کے واپس آ گئے ہیں، اور فدائیوں سے ایسا اشارہ ملا تھا جیسے وہ شہدر جا رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو اسی طرح قتل کر دیں جس طرح انہوں نے پہلے اہم شخصیتوں کو قتل کیا تھا۔ مزمل آفندی 2 دنوں بعد ہوش میں آیا اور اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھی کہاں ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ وہ وسم کوہ میں ہے اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس نے طبیب اور جراح سے کہا کہ اسے بہت جلدی ٹھیک کر دیں تاکہ وہ قلعہ علمود کے لیے روانہ ہو سکے۔ طبیب اور جراح اسے کہتے تھے کہ وہ جسم کو زیادہ ہلائے نہیں ورنہ زخم پھر کھل جائے گا۔ دراصل مزمل جوشیلا آدمی تھا، وہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ چارپائی پر ہی لیٹا رہے۔ اس کا زخم ٹھیک ہوتے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران وسم کوہ میں یہ خبر پہنچی کہ شہدر فتح کر لیا گیا ہے اور اس شہر کی زیادہ تر آبادی وہاں سے نکل گئی ہے۔ پھر یہ خبر بھی وہاں پہنچی کہ عبد الملک ناظر و تبس چلا گیا ہے۔ اسے قلعے میں پہنچے ابھی چندی دن ہوئے تھے۔ مزمل آفندی آخر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسے ایسی غذائیں دی جاتی تھیں کہ اس کے خون کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ عبد الملک قلعہ ناظر و تبس چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ شہدر کی کچھ آبادی بھی وہاں گئی ہے، تو مزمل فوراً سالار اوریزی کے پاس گیا، بن یونس کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ سالار محترم، مزمل نے کہا، آپ قلعہ ناظر و تبس لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ عبد الملک چند دن پہلے وہاں پہنچا ہے، مزمل نے کہا۔ اس کے ساتھ شہدر کی کچھ آبادی ہے اور کوئی فوج اس کے پاس نہیں۔ اس قلعے میں پہلے سے کچھ لوگ آباد ہوں گے جو اتنی جلدی اس کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ہم اس قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ اس نے اور بن یونس نے سالار اوریزی کو اپنا پلان بتایا۔ سالار اوریزی پہلے ہی پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ وہ ایک عرصے سے وسم کوہ میں بیٹھا ہے اور کچھ کر نہیں رہا۔ وہ تو باطنیوں کا ایسا دشمن تھا کہ کسی پر شک ہوتا کہ حسن بن صباح کا پیروکار ہے تو اسے قتل کرا دیتا تھا۔ اس نے تجویز سنی تو مزمل اور بن یونس کو اجازت دے دی کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ایک پہلو پر غور کر لیں، بن یونس نے کہا۔ سلطان محمد نے عبد الملک کو اجازت دی ہے کہ وہ قلعہ ناظر و تبس چلا جائے۔ سلطان نے اسے حفاظت دستہ بھی دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان نے اس شخص کی جان بخشی کر دی تھی۔ اگر آپ اس قلعے پر چڑھائی کر کے یہ قلعہ لے لیتے ہیں تو سلطان شاید اس کارروائی کو پسند نہ کرے اور وہ اسے حکم عدولی بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں سلطان کے حکم کا نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، سالار اوریزی نے کہا۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ حسن بن صباح کی ابلیسیت کو کچل کر اور مسل کر رکھ دیا جائے۔ میں وہ قلعہ اپنی ذات کے لیے سر نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی تجویز پر عمل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حسن بن صباح عبد الملک بن آتاش کو تسلی دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے قلعہ علمود جا چکا تھا۔ عبد الملک نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو جائے، لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی، اس کے بیٹے اور بھائی کی بیوی کی موت کے غم کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے جو چیز کھائی جا رہی تھی وہ انتقام کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ آگ بن کے جلا رہا تھا۔ اسے حسن بن صباح پر غصہ بھی تھا کہ اس نے قاتل تو ہزارہ پیدا کر لیے تھے، لیکن لڑنے والا کوئی ایک آدمی بھی تیار نہیں کیا تھا۔ شہدر سے اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں مردوں کی تعداد 6-7 ہزار تھی، باقی ان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے تھے۔ عبد الملک نے سوچا کہ انہی کو فوج کی صورت میں منظم کر لے۔ سب سے پہلے ضرورت ہتھیاروں کی تھی۔ شہدر سے انہیں نہتہ کر کے نکالا گیا تھا۔ انہیں گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں دیے گئے تھے، وہ سب پیدل وہاں تک پہنچے تھے۔ ایک روز انہوں نے ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہاں پہلا کام تو یہ ہے کہ اثر نو آباد ہونا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی جائے تاکہ سلجوقیوں سے اس شکست کا انتقام لیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں پر کچھ خوف و ہراس سا طاری تھا، جیسے وہ لڑنے کے لیے تیار ہونے سے گھبرا رہے تھے۔ اگر عبد الملک کوئی سالار ہوتا
یا عام سا حاکم ہوتا تو لوگ شاید اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن عبد الملک ان کا پیر و مرشد اور ان کے امام شیخ الجبل کا استاد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسن بن صبا بھی اسے اپنا پیر و استاد مانتا ہے۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ کسی نے جرأت کر کے لوگوں کی نمائندگی یہ کہہ کر کی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں اور گھوڑے بھی نہیں، سب کچھ آ جائے گا۔ عبد الملک نے گرج کر کہا، ہتھیار اور گھوڑے علمود سے آ جائیں گے، میں آج ہی قاصد کو علمود روانہ کر دوں گا اور پیغام بھیجوں گا کہ ہمیں گھوڑے اور ہتھیار فوراً بھیجے جائیں، تم لوگ اب ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر لڑو گے۔ اس نے جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کر ڈالی جس میں اس نے ان لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں برتری انہیں حاصل ہے، سلجوقیوں کو نہیں۔ اس نے کہا کہ جنت کے حقدار تم ہو، سلجوقی نہیں، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنے آدمیوں کو بنی نوع انسان سے برتر ثابت کیا اور سلجوقیوں کے خلاف وہ زہر اگلا کہ اس کے یہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الملک آخر استاد تھا، اور استاد بھی ایسا جس نے حسن بن صبا کو تعلیم و تربیت دے کر امام اور شیخ الجبل بنا ڈالا تھا۔ اس سے اگلے ہی روز کا ذکر ہے، سورج سر پر آ گیا تھا جب 2 مرد اور 2 عورتیں قلعہ ناظر و طبس میں داخل ہوئیں۔ یہ چاروں گھوڑوں پر سوار تھے اور 5ویں گھوڑے پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر مزمل آفندی سوار تھا، دوسرے پر بن یونس، تیسرے پر شیمونا اور چوتھے گھوڑے پر شافیہ سوار تھی۔ انہوں نے 3 دنوں کا سفر 2 دنوں میں طے کر لیا تھا۔ وہ جب قلعے میں داخل ہوئی تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی ان سے یہی ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگوں تیار ہو جاؤ، مزمل نے آواز میں گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا۔ قلعہ وسمکوہ سے سلجوقیوں کی فوج آ رہی ہے۔ یہ وہی فوج ہے جس نے قلعہ وسمکوہ کو فتح کیا تھا۔ اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ قلعہ ناظر و طبس میں جا کر کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ پیر استاد عبد الملک بن عطاش کہاں ہیں؟ ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئے ہیں، ہمیں پیر استاد تک پہنچا دو تاکہ ہم انہیں خبر کر دیں۔ لوگوں میں افراتفری بپا ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو دوڑ پڑے۔ اگر بات صرف لڑنے کی ہوتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر وہاں تو یہ عالم تھا کہ وہ نہتے تھے۔ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو بھی ان کا خوف و ہراس بجا تھا۔ شہدر میں ان پر جس طرح منجنیقوں کے پتھر اور آتشی تیر گرے تھے، اس کا خوف ابھی تک ان پر طاری تھا۔ مزمل کا یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی عبد الملک تک نہیں پہنچا تھا کہ عبد الملک کو پہلے ہی کسی نے اطلاع دے دی کہ باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں میں بھگدڑ بپا کر دی ہے، اور لوگ گھبراہٹ کی حالت میں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، اور بعض لوگ بھاگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عبد الملک باہر نکل آیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کی خوفزدگی اور نفسا نفسی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مزمل، بن یونس، شیمونا اور شافیہ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور گھوڑوں سے اترے۔ تم کون ہو؟ عبد الملک نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ مزمل اور بن یونس گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر عبد الملک کی طرف بڑھے اور جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے اور پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ عبد الملک نے غصیلی آواز میں پوچھا کہ وہ ہیں کون اور آئے کہاں سے ہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کیا کہہ دیا ہے کہ یہاں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ہم آپ کے مرید ہیں یا پیر و مرشد؟ مزمل نے ادب و احترام سے کہا۔ ہم امام حسن بن صبا پر جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ لڑکی میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی بیوی اور 2 بچے وسم کوہ میں ہی رہ گئے ہیں۔ سلجوقیوں نے وسم کوہ کو فتح کر لیا تو ہم کوشش کے باوجود وہاں سے نہ نکل سکے، اور یہ اتنا لمبا عرصہ وہیں رہے۔ ہم یہ ظاہر کر کے وہاں وقت گزارتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وسم کوہ کا حاکم سپہ سالار اوریزی ہے، میں نے اس کی ملازمت کر لی تھی اور میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ اور پوچھا، عبد الملک نے بے صبر ہو کر کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم وسم کوہ سے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں؟ گستاخی معاف یا پیر استاد، مزمل نے جھک کر کہا۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے بر وقت اطلاع دے دی ہے کہ ان کی طرف کیا قیامت بڑھی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ وسم کوہ سے فوج چل پڑی ہے
اور اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ شہدر سے عبد الملک بن عطاش اتنے ہزار لوگوں کے ساتھ ناظر و طبس کے قلعے میں چلا گیا ہے، اپنی فوج بھیجو اور ان سب کو قتل کر کے اس قلعے پر قبضہ کر لو، ہم نے لوگوں کو بس یہ بات بتائی ہے۔ عبد الملک انہیں اپنے گھر لے گیا، اجڑے تھے تو لوگ اجڑے تھے۔ عبد الملک کا رہن سہن یہاں بھی شاہانہ تھا۔ اس نے جو مشروب مزمل وغیرہ کو پیش کیے وہ کوئی بادشاہ ہی اپنے ہاں رکھ سکتا تھا۔ گھر لے جا کر عبد الملک نے شیمونہ اور شافیہ کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا اور مزمل اور بن یونس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلطان نے تو ہمیں امان دے دی تھی، عبد الملک نے کہا، ہم نے اسے جس طرح کہا اس نے اسی طرح کر دیا۔ ہم نے کہا کہ شہدر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر و طبس چلے جائیں گے اور آدھے قلعہ علمود جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہماری حفاظت کے لیے ایک دستہ ساتھ بھیجا جائے۔ سلطان محمد نے یہ بھی قبول کر لیا اور 2 دستے ساتھ کر دیے، لیکن اب اس نے ہم پر فوج کشی کا حکم دے دیا ہے۔ صرف فوج کشی کا نہیں، قتل کا بھی حکم دیا ہے۔ بن یونس نے کہا، ہم دونوں نے سالار اوریزی کی ملازمت حاصل کر لی تھی۔ میرا بھائی مزمل تو اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سلطان کا حکم آیا تھا کہ قلعہ ناظر و طبس میں فوج بھیج کر سب کو قتل کر دیا جائے اور عبد الملک کو بالکل بخشا نہ جائے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا؟ عبد الملک نے کہا، میں نے اس سلجوقی سلطان پر اعتبار کیا تھا اور میں خوش تھا کہ اس نے کشادہ ظرفی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اور وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کو اجازت دے دی تھی۔ آپ اس کی یہ چال سمجھ نہیں پائے یا پیر استاد؟ مزمل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس نے آپ کے لوگوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر بکھیر دیا ہے۔ یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے خود ہی اس کا کام آسان کر دیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آدھے آدمی علمود چلے جائیں اور آدھے اس قلعے میں آ جائیں۔ اس نے آپ کی یہ شرطیں اس لیے مان لی تھیں کہ آپ قلعہ چھوڑ دیں اور وہ قلعے میں داخل ہو جائے۔ اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، بن یونس نے کہا، فوج وسمکو سے چل پڑی ہے۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کے ہر فرد کو بچایا جائے۔ فوج کب تک یہاں پہنچے گی؟ عبد الملک نے پوچھا۔ 2 دنوں بعد، مزمل نے کہا، آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ علمود جائیں گے۔ یہاں پہلے جو لوگ آباد تھے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اونٹ بھی، ہم ان سے گھوڑے بھی لے لیں گے اور اونٹ بھی، لیکن یہاں سے روانگی رات کے وقت ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے نکلے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہاں کے لوگوں میں افراتفری بپا رہی اور شام تک کچھ لوگ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکل گئے۔ وہ قلعہ علمود کی طرف جا رہے تھے۔ عبد الملک نے مزمل، بن یونس، شیمونہ اور شافیہ کو اپنے گھر ہی میں رکھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے وقت نکلیں گے اور قلعہ علمود کا رخ کر لیں گے۔ عبد الملک مزمل اور بن یونس کو اس لیے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ ان کے پاس تلواریں اور خنجر تھے۔ شیمونہ اور شافیہ بھی تلواروں سے مسلح تھیں اور ان کے پاس بھی خنجر تھے۔ عبد الملک کہتا تھا کہ اسے اپنی جان کا کوئی غم نہیں، وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا اس کا علمود جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے حسن بن صبا کو مجبور کرنا تھا کہ وہ فوج تیار کرے اور سلجوقیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑ کر انہیں ختم کرے۔ شہر کے لوگوں سے 2 اونٹ اور کچھ گھوڑے لے لیے گئے تھے۔ یہ سارا انتظام خفیہ رکھا گیا تھا۔ رات کو جب قلعے کے اندر خاموشی طاری ہو گئی اور لوگ گہری نیند سو گئے تو 2 اونٹ اور گھوڑے عبد الملک کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کا خاندان تیار تھا اور جو سامان ساتھ لے جانا تھا وہ بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ شہر سے نکلا۔ چونکہ اس شہر میں فوج تھی ہی نہیں، اس لیے دروازوں پر کوئی پہرا اور کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اس شام لوگوں نے خود ہی شہر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ ایک دروازہ کھول لیا گیا اور یہ قافلہ نکل گیا۔ مزمل اور بن یونس اس قافلے کے محافظ تھے۔ ناظر و طبس سے کوئی 1 میل دور گئے ہوں گے کہ مزمل نے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی مشل کو آگ لگائی۔ عبد الملک نے پوچھا کہ مشل کی کیا ضرورت ہے، چاند اوپر آ رہا ہے۔ مزمل نے کوئی جواب نہ دیا اور مشل بلند کر کے دائیں بائیں 3 بار ہلائی اور پھر مشل بجھا دی۔ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ مزمل نے اسے ویسے ہی باتوں میں ٹال دیا۔ ذرا ہی دیر بعد دور سے گھوڑوں کے ہلکے ہلکے ٹاپ سنائی دینے لگے جو تیزی سے بڑھتے آ رہے تھے۔ عبد الملک نے چونک کر کہا کہ یہ گھوڑ سوار نہ جانے کون ہے۔ مزمل نے کہا کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں،
ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک ہی آدمی ہو اور وہ مشعل کی روشنی دیکھ کر ادھر آ رہے ہوں۔ وہ سوار جو آ رہے تھے جنگل میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ مزمل اور بن یونس کے ساتھ وسم کوہ سے آئے تھے اور ناظر و تبص سے کچھ دور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 40-50 تھی۔ انہیں کچھ دور جا کر چھپے رہنا تھا اور مزمل کے اسی اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ طے یہی کیا گیا تھا کہ مزمل اور بن یونس عبد الملک کو آدھی رات کے وقت قلعے سے نکال لیں۔ ان کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تھی اور مزمل نے انہیں مشعل کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ گھڑ سواروں نے قریب آ کر اس قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور مزمل نے عبد الملک سے کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے۔ وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ ایک گھوڑ سوار نے تلوار نکالی اور عبد الملک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے خاندان کی جو عورتیں تھیں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ مزمل نے عورتوں سے کہا کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اور انہیں واپس قلعے میں بھیج دیا جائے گا۔ اس خاندان کے 2 آدمی بھی ساتھ تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اور پھر عبد الملک کی لاش اور اس کا سر اٹھا کر یہ قافلہ واپس ناظر و تبص چلا گیا۔ ایک گھڑ سوار نے عبد الملک کا سر اپنی برچھی کی انی سے اڑس لیا تھا اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قلعے میں داخل کر کے وسم کوہ کی طرف چل پڑے۔ مزمل کا خیال تھا کہ عبد الملک کا سر قلعہ علمود کے دروازے پر رکھ آتے ہیں، لیکن سواروں کا کمانڈر نہ مانا اور اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ سالار اوریزی کرے گا۔ تیسری صبح یہ سوار وسم کوہ پہنچ گئے۔ وہ برچھی جس میں عبد الملک کا سر اڑسا ہوا تھا سالار اوریزی کو پیش کی گئی۔ سالار اوریزی نے کہا کہ یہ سر کپڑوں میں لپیٹ کر سلطان محمد کے پاس بھیج دیا جائے، شاید یہ سر بھی وہ بغداد بھیجنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد تاریخ میں اس کا سراغ نہیں ملتا کہ اس کا سر بغداد میں بھیجا گیا تھا یا نہیں۔ یہ صاف شہادت ملتی ہے کہ سالار اوریزی نے سلطان کے حکم کے بغیر ہی اپنی آدھی فوج قلعہ ناظر و تبص اس حکم کے ساتھ بھیج دی کہ اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ فوج کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی نہ کی جائے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ ان کی پوری حفاظت کی جائے گی اور کسی عورت پر دست درازی نہیں ہوگی۔ فوج اس حکم کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ زمانہ چونکہ قتل و غارت کا زمانہ تھا، باطنی مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے باطنی جوابی قتل ہوتے تھے، اور فوج تک کو یہ حکم دے دیا جاتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں سالار اوریزی نے اپنی فوج کو خاص طور پر کہا کہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ فوج چلی گئی اور 5ویں چھٹے روز ناظر و تبص سے قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ وہاں امن و امان ہے اور جو لوگ بھاگ رہے تھے انہیں روک لیا گیا ہے۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد سالار اوریزی ناظر و تبص چلا گیا۔ مزمل اور بن یونس بھی اس کے ساتھ گئے۔ شمونہ اور شافیہ وسم کوہ میں ہی رہیں۔ سالار اوریزی نے اس قلعہ بند آبادی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ویسا ہی لیکچر دیا جیسا سنجر نے شہدر میں دیا تھا۔ اس نے خاص طور پر زور دے کر کہا کہ اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ، تمہیں جنہوں نے پیر و مرشد اور امام بن کر گمراہ کیا تھا ان کا انجام دیکھ لو۔ تم نے اپنے شیخ الجبل اور امام حسن بن صبح کی استاد کی لاش دیکھ لی ہوگی، اس کی لاش کے ساتھ سر نہیں تھا۔ اگر یہ اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ شخص تھا تو وہ اس انجام کو کیوں پہنچا؟ مختصر یہ کہ اوریزی نے ان لوگوں کو باطنی فرقے سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ وہ لوگ پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلجوقی فوج آئی اور اس نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ موقع ہوتا ہے جب فاتح فوج شہریوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور پہلا حملہ وہاں کی عورتوں پر بولتی ہے، لیکن اس فوج نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے بجائے اس فوج کا کمانڈر شہر سے بھاگنے والوں کو روکتا تھا اور روک روک کر واپس ان کے گھروں میں بھیجتا تھا، اور پھر لوگوں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ ان کے محافظ بن کر آئے ہیں، لٹیرے بن کر نہیں۔ جب سالار اوریزی ان لوگوں کے سامنے گیا تو لوگ پہلے ہی مطمئن ہو چکے تھے۔ اوریزی کی ایک ایک بات ان کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ تو اب عقیدوں، فرقوں اور مذہب کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے شہدر میں بہت برا وقت دیکھا تھا، اب تو وہ اپنے اہل و عیال کی سلامتی اور عزت و آبرو چاہتے تھے۔ وہ انہیں ملتی نظر آ گئی تو وہ سالار اوریزی کی ہر آواز پر لبیک کہنے لگے۔ سالار اوریزی نے اپنا ایک خاص ایلچی سلطان محمد کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس نے اس طرح قلعہ ناظر و تبص اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سالار اوریزی کو توقع یہ تھی کہ سلطان ناراض ہوگا کہ اس کے حکم کے بغیر ایسا کیوں کیا گیا، لیکن جب ایلچی واپس آیا تو پتہ چلا کہ سلطان اس اقدام پر بہت ہی خوش ہوا ہے اور سالار اوریزی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔